بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کی تباہی۔ حضرت ہود علیہ السلام عرب کے علاقے احقاف میں بسنے والی قوم عاد کی طرف مبعوث کی گئے۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھی اور اپنی طاقت، دولت اور شان و شوکت کی وجہ سے مشہور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی جسمانی قوت اور لمبی عمر عطا کی تھی۔ وہ مضبوط اور بلند و بالا عمارتیں اور محلات بنانے میں ماہر تھے اور اپنی طاقت پر نازان رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وافر رزق، خوبصورت باغات اور ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے شہر بڑے خوشحال اور سرسبز تھے اور ان کی تعمیرات دنیا میں بے مثال سمجھی جاتی تھی۔ تاہم یہ سب نعمتیں ان کے لیے آزمائش بن گئے اور وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ وہ زمین پر سرکشی کرنے لگے اور اللہ کو بھول کر بت پرستی میں ملوث ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت اور قوم کی نافرمانی۔ اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انہیں شرک سے باز رہنے کی تلقین کی۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ اللہ نے انہیں طاقتور اور خوشحال بنا لیا ہے، لیکن اگر وہ نافرمانی کریں گے تو ان پر عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کی سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم محض گڑ کر باتیں کرتے ہو۔ اے میری قوم، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس کی سوا کسی کے پاس نہیں جس نے مجھے پیدا کیا، پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ لیکن قوم عاد نے ان کی نصیحت کو سننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اے ہود، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے معبود کو چھوڑ دیں؟ تو ہم پر کوئی عذاب کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچا ہے؟ انہوں نے اپنے مال و دولت اور جسمانی قوت پر فخر کیا اور کہا کہ انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ یہ سب بھول گئے کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور وہ جب چاہے ان سے چھین سکتا ہے۔ قوم عاد پر اللہ کا عذاب۔ جب قوم عاد حد سے زیادہ سرکشی پر اتر آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کو مسلسل ٹکراتی رہی تو اللہ تعالی نے ان پر اپنا عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے مرحلے میں اللہ تعالی نے ان پر سخت قحط بھیجا، زمین سوکھ گئی، کھیتیاں جل گئے اور پانی کی چشمے خشک ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ اللہ سے معافی مانگے، لیکن انہوں نے پھر بھی ہدایت قبول نہ کی۔ قحط کے بعد ایک دن انہیں آسمان پر ایک سیاہ بادل نظر آیا تو وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے، یہ بادل ہم میں بارش دے گا۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ بادل رحمتی نہیں بلکہ عذاب کا بادل تھا۔ اللہ تعالی نے ان پر آندھی اور طوفان بھیج دیا۔ یہ آندھی مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس عذاب کو یوں بیان فرمایا، اور وہ آندھی ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، پس تو دیکھتا کہ وہ لوگ اس میں یوں گر گئے جیسے کھجور کے ککڑے تنے ہو۔ یہ طوفانی آندھی اتنی شدید تھی کہ اس نے ہر چیز کو جڑ سے اکاڑ پھینکا۔ لوگ اپنے گھروں سمیت ہوا میں اڑ کر زمین پر آ گرتے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔
بلند و بالا عمارتیں اور مضبوط قلعے بھی زمینی بوس ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور مومنین کی نجات۔ جب عذاب نازل ہونے والا تھا تو اللہ تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ وہ ایک محفوظ جگہ چلے گئے اور یوں اللہ نے انہیں اس خوفناک عذاب سے بچا لیا۔ جب قوم عاد کا خاتمہ ہو گیا تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے بچ جانے والے پیروکاروں کے ساتھ کسی اور علاقے کی طرف چلے گئے اور اپنی باقی زندگی اللہ کی عبادت اور دعوت و تبلیغ میں بسر کی۔ قوم عاد کی انجام سے سبق۔ قوم عاد کا انجام ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ اللہ کی نعمت اگر سرکشی اور غرور کا سبب بن جائے تو وہ زحمت میں بدل جاتی ہے۔ جو لوگ اپنی طاقت، مال و دولت اور دنیاوی کامیابی پر فخر کرتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، ان کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ان قوم عاد کو وہ طاقت دی تھی جو تمہیں نہ دی، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل دیے، مگر نہ ان کے کان ان کے کچھ کام آئے، نہ ان کی آنکھیں نہ ان کے دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان پر آ پڑی۔ یہ واقعہ آج بھی انسانوں کے لیے سبق ہے کہ غرور، تکبر اور نافرمانی کا نتیجہ ہمیشہ تباہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے اور اس کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔